یہ آج سے 1300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مسلمان مجاہدوں اور سندھ کے راجہ داہر کی فوجوں میں زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ داہر بہت طاقتور راجہ تھا، اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی، اور اس طاقت کے غرور ہی میں اس نے یہ ظلم کیا تھا کہ بہت سی مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا تھا۔ یہ عورتیں اور بچے مالدیپ کے جزیرے سے سمندری جہازوں میں سوار عرب جا رہے تھے۔ راجہ داہر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنی فوج بھیج کر ان جہازوں کو لوٹ لیا اور بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ جس وقت راجہ داہر کے سپاہی مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ رہے تھے، ایک مسلمان خاتون نے حجاج بن یوسف کا نام لے کر دہائی دی کہ اے امیر، ہماری مدد کر۔ راجہ داہر کی فوج کے سپاہی اس عورت کی یہ بات سن کر ہنس دیے۔ ان کا خیال تھا کہ حجاج بن یوسف اس کی مدد کے لیے اتنی دور کس طرح آ سکتا ہے، لیکن کسی طرح یہ بات حجاج بن یوسف کو معلوم ہو گئی کہ ایک مسلمان خاتون نے اسے مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی حجاج بن یوسف نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس بے گناہ مسلمان کو راجہ داہر کی قید سے آزاد کرائے گا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر سندھ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن اس کم عمری میں وہ ایسا عقل مند اور بہادر تھا کہ بڑے بڑے سردار اس کی عزت کرتے تھے۔ مجاہدوں کا ایک لشکر تو سمندری جہازوں میں سوار ہو کر سندھ آیا اور دوسرا ایران کی طرف سے خشکی کے راستے داخل ہوا۔ جب یہ دونوں لشکر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ اپنے پاک مذہب اسلام کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے راجہ داہر کو کہلوایا کہ اگر وہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دے اور آئندہ شریفوں کی طرح رہنے کا وعدہ کرے تو ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن داہر کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اس نے یہ بات نہ مانی اور لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسی توپیں اور بندوقیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں جیسی آج کل کی لڑائیوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر بھی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی تھیں جو بہت بڑے بڑے پتھر کافی فاصلے پر پھینک سکتی تھی۔ ان مشینوں کو منجنیق کہتے تھے۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق بھی لایا تھا جس کا نام عروس تھا۔ اس منجنیق کو کئی سو آدمی مل کر چلاتے تھے اور یہ اس قدر وزنی پتھر پھینکتی تھی کہ دشمن کے قلعے کی مضبوط دیواریں بھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ راجہ داہر کے دارالحکومت کا نام دیبل تھا۔ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا کوئی دشمن ہم پر قبضہ نہ کر سکے گا۔ کسی طرح یہ بات محمد بن قاسم کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے اپنی فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس جھنڈے کو گرا دیا جائے۔ انہوں نے عروج کے ذریعے اس طرح پتھر برسائے کہ ذرا دیر بعد ہی مندر پر لہرانے والا جھنڈا گر گیا۔ جھنڈے کے گرتے ہی راجہ داہر کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ پھر بھی راجہ داہر بہت ہمت سے لڑتا رہا، لیکن حوصلہ ہاری ہوئی فوج تو گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ آخر داہر کی فوج کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے زوردار حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ داہر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ایک مجاہد نے اس کا خاتمہ کر دیا اور یوں ظلم اور بے انصافی کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور ملتان فتح کرنے کے بعد ملک کا نظام درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کم عمر سے سپہ سالار نے نہ صرف بے گناہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید سے چھڑایا بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی سچی آزادی بخشی جو داہر کے ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگوں کا رتبہ برابر ہے، اب کسی کو کم درجے کا نہ سمجھا جائے گا۔ محمد بن قاسم کے اسی انصاف کی وجہ سے سندھ کے لوگ ایسے خوش ہوئے کہ وہ اسے ایک دیوتا خیال کرنے لگے۔
یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اس کا بت بنا کر مندر میں رکھوا دیا اور اس کی اسی طرح پوجا کرنے لگے جس طرح اپنے دیوتاؤں کے بتوں کی کرتے تھے۔ لیکن محمد بن قاسم نے وہ بت توڑوا دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی انسان اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، صرف اللہ پاک کی ذات ہی اس قابل ہے کہ سب اس کے آگے سر جھکائیں اور اس کی عبادت کریں۔